عورت کیسے بکھرتی ہے یہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ میں کتنی دیر سے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی تھی۔ فنکشن میں وقت پر پہنچنا ضروری تھا، اس لیے ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ غصے سے بولے، کیا وحشت ہے؟ آخر تم عورتوں کو سب سے منفرد نظر آنے کا جنون کیوں ہے؟ میں بڑی اپنائیت سے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، اس لیے جناب، تاکہ ان کے شوہر کی نگاہ کسی اور طرف نہ اٹھے، بس جب دیکھے اپنی بیوی ہی کو دیکھے۔ چڑ کر غصے سے بولے، بڑا اچھا بہانہ ہے اپنے ذوق کی تسکین کا۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ وہاں کتنے نامحرم ہوتے ہیں؟ غصے سے پھٹ پڑے، تم میرے لیے نہیں دوسروں کے لیے خود کو سجاتی ہو۔ بس یہی ان سے غلطی ہو گئی، بنا سوچے سمجھے بول گئے۔ میں نے اتنا سنا ہی تھا کہ میری انا پر کاری ضرب لگی۔ میں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی۔ آئینے میں خود کو غور سے دیکھا، واش روم گئی اور منہ دھو کر واپس آ گئی۔ چلیے دیر ہو رہی ہے، چادر لپیٹتے ہوئے ان سے آگے آگے چلنے لگی۔ فنکشن سے واپسی پر کافی دیر ہو گئی۔ ان کا موڈ خراب تھا، اس لیے سیدھا کمرے میں چلے گئے۔ رات کے پچھلے پہر پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی، پانی پینے کے لیے اٹھے تو مجھ پر نظر پڑی۔ شاید کچھ لکھتے لکھتے سو گئی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے ڈائری اٹھائی جس میں نے لکھا تھا، مرد کا بھروسہ جیتنا بہت مشکل ہے، اپنے آپ کو بڑی اذیتوں سے گزارنا پڑتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں چلتا کب کہاں غلطی ہو جاتی ہے۔ میں بھی اسی بھروسے کو لے کر اب تک چلتی رہی اور سمجھتی رہی کہ میرا سجنا سنورنا صرف میرے شوہر کے لیے ہے اور ان کی نظر پر صرف میرا حق ہے۔ ان کی محبت میں اتنی غرق رہی کہ کبھی کسی دوسری طرف دھیان ہی نہ گیا۔ لیکن یہ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ مرد اپنا ظرف وہیں آزماتے ہیں جہاں انہیں ہارنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ سو آج میں ہار گئی، میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، میرا مان ٹوٹ گیا۔ انہوں نے غور سے میرے چہرے کو دیکھا، آنسو گال پر خشک ہو چکے تھے۔ وہ معصوم چہرہ جسے وہ بہت چاہتے تھے آج کرب میں ڈوبا تھا۔ میں ایسی بکھری کہ پھر ان کی لاکھ کوششوں اور معافیوں کے باوجود دوبارہ سمٹ نہ سکی۔ گھر کے معاملات میں کوئی فرق نہ آیا، میں اپنی ذمہ داریاں اسی طرح نبھاتی رہی، لیکن اس کے بعد میں نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا۔